نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ آج کی جو ہماری آیتیں ہیں سورہ نور کی، انشاءاللہ آیہ نمبر 27 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم نے جو پریویس کلاس کے ہمارے کی ایکشنز تھے ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں، کیونکہ وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جو ہمارے کی ایکشنز تھے، پہلی چیز جو ہمیں زنا کی، کیونکہ وہ بڑی اگر ہم نے جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو ہم نے پچھلی کلاس میں آیات پڑھی ہیں، وہ بڑی ایکسٹریم نیچر کی ہیں۔ زنا سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ جو زنا کی سزا ہے وہ غیر شادی شدہ کے 100 کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے سنگسار ہے، جو کہ حدیث میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اوپر بہتان لگانا، اس کی 100 کوڑے تو خود ایکٹ کرنے والے کے لیے ہیں، لیکن جس نے بہتان لگایا اور جس کے پاس گواہ نہیں تھے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم لوگ اچھا گمان رکھیں کسی کے بارے میں، اگر کوئی ایسی بات سن رہے ہیں تو ہم فوراً یہ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہوگا، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے اس طرح کی بات کے، یا بغیر علم کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم بغیر علم کے کسی کے کردار کے اوپر بات کریں۔ تو یہ بڑی ایکسٹریم نیچر کی باتیں ہیں، ہے نا؟ اگر ہم آیات پہ غور کریں تو یہ سزا کی اور ایک ایکسٹریم ایکٹ زنا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا کسی کے اوپر بہتان بازی کی بات ہو رہی ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت ایکسٹریم نیچر کی باتیں ہیں ساری؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہے نا؟ یس میم۔ تو پھر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیونکہ جو ہماری آگے کی آیتیں آ رہی ہیں وہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ جہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، یہ تو سزا اور اس کی بات ہوئی ہے نا، جو ہم پہلے یہ چیزیں پڑھ کے آئی ہوئی کہ یہ کتنے ایکسٹریم گناہ ہیں، لیکن ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یا یہ مسائل شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ اس حد تک، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ ہم نے پڑھی آیت، ان کی حدود کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو ایسی کون سی باؤنڈریز ہیں جو ہمارے لیے ریڈ فلیگز ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا، یا ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی؟ تو مسئلے بیسک مسئلے سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ آداب کہ ہم نے ان کا کیا سدباب کرنا ہے، کیا ہمارے طور طریقے ہونے چاہیے، کیا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، کیونکہ ون تھنگ لیڈس ٹو another۔ آپ ایک کام کرتے ہیں اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھتے 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 جیسے شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو کھینچتا ہے برائی کی طرف، حتیٰ کہ انسان کسی کوئی ایکسٹریم گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں بیسکس پہ لے کر آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمیں کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ ہیں وہ بیسکس جو کہ ہمارے دماغوں میں ہونی چاہیے، اور انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہمارے گھروں میں، یہ آداب، یہ اہتمام ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی کہ ایک بیسک گھر کی پرائیویسی رکھی جائے۔ آپ کسی کے گھر پہ اگر جا رہے ہیں، یہ وہ بیسک پرائیویسی ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک جو شخص تھے، بنی عامر جو تھے، ربیہ کہتے ہیں کہ ہم سے بنی عامر کے ایک آدمی نے، یعنی کہ قبیلہ تھا ان کے آدمی نے بیان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت داخل ہونے کی اجازت مانگی جب آپ ایک گھر میں تھے، آپ وہاں پہ موجود تھے۔ اس نے کہا کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، اس آدمی کے پاس جاؤ اور اسے سکھاؤ کہ داخل ہونے کی اجازت کیسے مانگی جائے۔ اس آدمی کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اسے سکھاؤ کہ داخل ہونے کی اجازت کیسے مانگی جائے۔ اس سے کہو کہ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے اسے سنا اور کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی اور وہ اندر تشریف لے گئے۔ یہ بیسک چھوٹے چھوٹے آداب ہیں کہ کسی کے گھر میں کیسے انٹر ہوا جائے۔ دیکھیں، کوئی بھی اپنے گھر کی پرائیویسی کے اندر کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، یا کسی ایسے لباس میں بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی ایک پرائیویسی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی گھر میں مسئلہ اور چل رہا ہے، وہ ٹینشن میں میم بیٹھا ہوا ہے۔ میم یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بار اس طرف سے مطلب یہ کہتے ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن پھر مہمانوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ بغیر بتائے جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گیا کہ بغیر بتائے آ جاتے ہیں، پھر یہ کہ جلدی جلدی سمجھ نہیں آتے کھانے کا کیا انتظام کیا جائے، مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اب ٹھیک ہے، اچھا بیٹھے ہیں، اب چائے پیئیں گے، اچھا اس کے بعد پھر کیا کریں گے، مطلب یہ کہ پھر مہمان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں بھی۔ بالکل، جس طرح بہت اچھی آپ نے بات کی کہ جس طرح مہمان نوازی کے کچھ اصول ہیں نا، اسی طرح مہمان کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ یہ وہ اصول ہمیں بتائے جا رہے ہیں جو کہ حدیث میں ہمیں بڑا، آپ اگر اس کے اوپر ریسرچ کریں، ماشاءاللہ حدیث میں ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی کی کوئی بیمار ہے اور اگر آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے بھی جا رہے ہیں نا، تو آپ زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھیں۔ ہم لوگ تو اچھا، پھر خواتین کے پردے کا تو خیر خیال کسی کے تن گمان میں ہی نہیں آتا کہ اس گھر میں خواتین بھی رہتی ہیں، اور وہاں پر اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ آپ جانے سے پہلے یا تو بتا دیں یا اجازت لے کر جائیں۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم انٹر ہوتے ہیں کسی کے گھر میں اور انٹر ہوتے چلے ہی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس کمرے میں وہ شخص آپ کو لے کے جا رہے ہیں، جو بھی آپ کے میزبان ہیں، آپ اس گھر میں ٹک کر اس جگہ پر بیٹھ جائیں، کمروں کے اندر گھسنا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کا بغیر خیال کیے کہ وہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہوں گی، کوئی پردے سے ہے نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی لیٹی ہوئی ہے، کوئی نہا کے نہیں، کچھ بھی کوئی بھی سیناریو ہو سکتا ہے اس خاتون کا اپنے گھر کے اندر۔ ہمارے ہاں اس چیز کی تو تمیز رکھی ہی نہیں جاتی۔ پہلے اجازت مانگی جائے اور پھر آپ اس کے گھر کے اندر انٹر ہوں۔ آگے فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ، آپ کسی کے گھر گئے، وہاں پہ وہ یا تو خود وہ جو مرد ہیں اس گھر کے، آپ مرد ہیں، آپ گئے ہیں، مرد موجود نہیں ہے، تو اس گھر میں داخل نہ ہو۔ یا اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بھی آپ نے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، اس کی اپنی ایک پرائیویسی ہے، پیچھے پتہ نہیں اس کا گھر کس حال میں ہے، تو اس کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ کوئی اندر موجود ہے، وہ آپ کو اجازت دے دے کہ ہاں ہاں آپ اندر آئیے، اور پھر آپ اس کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بیسکس ہیں۔ آپ سوچیں اس سے پہلے کون سی آیتیں آ رہی ہیں؟ کسی اور سورہ میں پڑھ کے نہیں آ رہے، سورہ نور کنٹینیو ہو رہی ہے، اس سے پہلے زنا کی آیتوں کے بارے میں آ رہا ہے اور اس کی سزا کے بارے میں آ رہا ہے۔ اور اسلام ہمیں بیسک یونٹ کے اوپر لے کے جاتا ہے کہ مسئلے سٹارٹ کہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا کیا سدباب کرنا چاہیے، کیا طور طریقے ہیں، کیا آداب ہیں کسی کے گھر میں انٹر ہونے کے۔ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو۔ ہمیں نہیں پتا کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں کوئی ٹینشن، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں تو اگر وہاں پہ بغیر فون کیے، بغیر اطلاع دیے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں، تو اگلے کا تو ہم سمجھتے ہیں یہ فرض ہے کہ وہ دروازہ کھولیں۔ اطلاع دینا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم وہاں پہنچ گئے ہیں بغیر کچھ انفارم کیے تو اگلے کا فرض ہے وہ دروازہ کھولے، ورنہ تو پھر خاندان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کیا بتا رہا ہے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ میں نے خاص کر بیٹے جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی کے گھر کے جانے کی سنت، طریقہ اور آداب کیا ہیں، ان کی کچھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ آج آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک ہے۔ یہ ہوم ورک یہ ہے کہ یہ پوائنٹس ابھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا جیسے بھی آپ کو مناسب لگے، آپ نے یہ پوائنٹس اپنے گھر پہ جو ہے نا یہ پڑھ کے سنانے، کیونکہ یہ پوائنٹس صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ پوائنٹس مردوں کے لیے بھی آبویسلی ہیں۔ زیادہ تو آپ دیکھیں مرد حضرات کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر اول تو یہ آپ نے پڑھ کے سنانے ہیں، اور پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے، گھر میں اس بارے میں جھگڑا کھڑا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، آپ یہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں سے بھی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، کبھی شوہروں سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، کبھی بچوں کو بڑی سختی سے سمجھاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے یہ بات اس طرح کرنی ہے جیسے آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں، اور بڑے پیار سے یہ بات کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طور طریقے تھے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کو احادیث بھی مل جائیں گی۔ اس سے اگر آپ ایون یہی ٹاپک سرچ کر لیں کہ کس طرح سے کسی کے گھر میں انٹر ہوا جاتا ہے، تو یہ بھی کافی ہوگا، آپ کو اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ 3 بار اجازت طلب کی جائے، آپ کم سے کم 3 دفعہ کسی کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے پوچھیں، اور اگر اجازت ہو تو اچھا، ورنہ واپس چلے جائیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ برا مت منائیں اس بات پہ۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ابھی ذرا میں مصروف ہوں، آپ تھوڑی دیر بعد آئیے گا، یا ابھی ہمارے گھر میں کچھ مسئلہ ہے، وٹ ایور، جو آپ اگر ان کو یہ بات کہنا چاہیں کہ اب میں ابھی نہیں مل سکتا، یا میں ابھی مصروف ہوں، یا میری ابھی یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے تو بغیر برا منائے واپس چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے کو سپیس دینی چاہیے، ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہے، تو کم سے کم 3 دفعہ اجازت طلب کی جائے۔ سلام سے شروع نہ کرنے والے کو اجازت نہ دیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آیت ہم نے پہلی وہ پڑھی ہے، سورہ آیت نمبر 27، اس میں کہا ہے کہ اجازت طلب کر لیں اور سلام کریں۔ تو ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سلام نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو بے شک اجازت نہ دیں۔ پھر تیسری بات، آپ لوگوں کو اپنی موجودگی سے آگاہ کرنے کے لیے اپنا گلا تھوڑا صاف کریں یا کھانسیں۔ ہمارے ہاں تو اس چیز کا رواج ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ کے رہ رہا ہے، کسی کمرے میں جانے کے لیے یا کسی اور دوسرے کمرے یا باتھ روم میں جانے کے لیے کچھ کھنکارا نہیں جاتا۔ آپ یعنی کہ ایک یہ جہاں میں یہ پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے یہ بات مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایسے 2 دفعہ ہوا کہ آپ آئے اور آپ نے اپنے آ کے جیسے آپ ایسے ایک آواز نکالتے ہیں تاکہ اگلے کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی آیا ہے۔ میں نے بہت کم ایسے مرد حضرات دیکھے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر کچھ دنوں کے لیے مقیم ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں دور کے یا اس طرح، تو وہ زینے سے، جیسے اوپر ان کا کمرہ ہے، وہ زینے سے اسٹیئرز سے اترتے ہوئے کریں گے یا کھانسیں گے، یا پھر جیسے ایک صاحب آئے اور وہ مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ ان کی بیٹی نیچے تھی تو وہ اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہوئے آتے تھے اونچی آواز میں۔ تو یہ طور طریقے ہیں کہ اگلے کی پرائیویسی جس طرح سے ڈسٹرب نہ ہو۔ اگلی خاتون پتہ نہیں کس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں، ہم نہیں جانتے ان کے سر کا دوپٹہ اترا ہوا ہے یا وہ کچن میں مصروف ہیں اور انہوں نے اپنا دوپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کی جب جائیں تو اپنی موجودگی کا احساس کیسے دینا کہ یا کوئی کوئی خاص کر یا اپنے آپ کو وہاں پہ نوٹس کروائیں پہلے یہ نہیں وہاں پہنچ کر وہاں کھڑے ہو گئے، خاتون کچن میں کام کر رہی ہیں، کچن میں کھڑے ہو کے پہلے اسے دیکھ لیا پھر کریں تاکہ ان کی توجہ مل جائے، ایسا نہیں۔ اچھا، جب پوچھا جائے تو اپنا تعارف کروائیں، میں کہنے کے بجائے۔ پوچھا جاتا ہے دروازے پہ نوک ہوا، بیل بجی، کیا کہا جاتا ہے؟ کون؟ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میں، کھولو دروازہ، کہا جاتا ہے نا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، وہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں گیا اور آپ نے پوچھا کون، تو میں نے کہا میں، تو آپ نے آگے سے کہا میں، جیسے آپ کو یہ بات بری لگی ہو۔ تو اپنا باقاعدہ نام سے تعارف کروایا جائے کہ جی میں فلاں آیا ہوں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کسی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ تو جب پوچھا جائے تو اپنا تعارف کروایا جائے۔ اچھا، پھر جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ دروازے کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ یا تو داہنی جانب یا بائنی جانب کسی ایک سائڈ پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ شکار کی طرح لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دروازہ کھلے اور اندر کا منظر نظر آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ حتیٰ کہ
یہ بھی احساس نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ کسی کے جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ رہے ہیں تو دروازے کے اینگل پہ بیٹھتے ہیں کہ جب بھی دروازہ کھلے تو اندر کا منظر نظر آئے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. اس چیز کا بھی خیال کانشیس دیکھیں. تقویٰ کیا ہے بیٹے؟ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہر وقت کانشیس رہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہر عمل سے وہ باخبر ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. یہ مینرز ہیں اور یہ خواتین کے لیے بھی اتنے ہی ضروری ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں خاتون ہوں تو میں تو کسی کے گھر میں بھی جھانک سکتی ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو بھی، عورت کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے. مرد تو بہت دور کی بات ہے، مردوں کے لیے تو ویسی نامحرم عورتیں اندر گھر کے اندر ہیں. جیسے میم میں ریسنٹلی ابھی ایک واقعہ شیئر کری آپ کے ساتھ. میرے ابو کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو انہیں نا ڈائبٹیز اٹیک ہو گیا. اچھا اچانک سے ہو گیا. تو ہم لوگ کو یہ پتا نہیں تھا تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی رہے کچھ بھی. تو جب پپو لوگوں کو پتا چلا تو وہ نا مطلب بغیر بتائے آ گئے. اب ہم لوگ نا ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں، پھر گھر آ رہے ہیں، پھر گھر کے کام بھی ہیں، پھر چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، امی الگ پریشان. تو اچھا جب وہ اچانک سے آئی نا تو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا ریئیکٹ کریں. تو ٹھیک ہے وہ 2 سے 3 دن مطلب رہی ہمارے گھر پہ. پھر ہوں جب وہ واپس گئی ہیں تو میری بڑی پھپھو نے پھر سے بابا کو کال کیا کہ ہوں میں نا ان کے 2 بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نا ان کو بھیج رہی ہوں، ہم نے ٹکٹس بک کروا دی ہیں ان کی. تو ہوں اتنا کوئی آکورڈ لگا کہ جب آپ گھر کی سچویشن دیکھ کے گئے ہیں کہ ان کی کتنی پریشانی، اور پھر دوسرے لوگوں کا بھی اتنا آنا جانا، بابا کے فرینڈس کا الگ آنا جانا تھا. تو ہوں مطلب پھر ہوں، مجھے یہ ایسا ہے. بہت برا لگا کہ میں یہ نہیں سوچ رہی کہ ان کی گھر میں بیٹیاں بھی ہیں. مطلب ہمارے بالکل. بارے میں بھی نہیں سوچ رہی کہ وہ بھی بڑی لڑکیاں ہیں. میرے بیٹے وہاں پر کیسے ایڈجسٹ کریں گے، پھر وہ کیسے اٹھیں گے بیٹھیں گی، کچھ ہوں نہیں. بالکل. بلکہ اگر آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی ہم کچھ مدد کر سکیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اجازت لے لیں. اگین اس میں بھی اجازت آئے گی. آپ پوچھ لیں کہ بھئی اگر آپ کو میری کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے یا میرے بچوں کی کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیں. ہم وہاں پر اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، تاکہ اگلے بندہ اپنی کمفرٹ کے حساب سے جواب دے دے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ یہاں پہ مینج ہو رہا ہے سب، بالکل آپ کو بہت شکریہ. آپ انٹینشن شو کرائیں بجائے اس کے کہ مسلط کر دیں. تو ان چیزوں کا بالکل بے شک خیال رکھنا چاہیے. تو جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے تاکہ چاہیے نہ کہ دروازے کے سامنے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ آپ دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں تاکہ اندر کا منظر نظر آئے. یا اگر کسی کے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھے ہیں تو کوشش کریں، خاص کر مرد حضرات، کہ وہ ایسی اوٹ میں بیٹھیں کہ ان کو گھر نظر نہ آئے اندر سے. پھر کسی اور کے گھر میں جھانکنا انتہائی نامناسب ہے. اور اس کی آپ اتنی سخت حدیث ہے اس کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے اندر جھانکتا ہے اور وہ شخص آگے سے اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو اس شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں. جس نے آنکھ پھوڑی اس پہ کوئی گناہ نہیں. ایک جگہ میں حدیث پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی کے بارے میں کوئی شخص آئے، وہ صحابی یہ بتا رہے کہ ان شخص نے آپ کے گھر میں جھانکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا اس وقت. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں؟ سائڈوں سے جھانکتے ہیں کہ نہیں دروازوں کے؟ بتائیں نا. ہمارے ہاں تو آرام سے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ کسی گھر میں، کسی کے کمرے میں یا کسی، خیر ہمارے ہاں تو بہت ہی نیکسٹ لیول چیزیں ہوتی ہیں. برائے مہربانی لوگوں کے گھروں میں مت جھانکا. کھڑکیوں سے لوگوں کے گھروں میں اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دوسروں کی کھڑکیوں میں جھانک رہے ہیں. یہ انتہائی نامناسب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کتنی ناگوار گزری ہوگی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے پتا ہوتا تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا ہوں. اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا جائے. تو یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے بیٹے. یہ آپ نے جا کر چیزیں اپنے گھر میں ایک دفعہ سب کو بٹھا کے اچھے ماحول میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کو غصہ دلایا جائے یا کسی کو ٹوکا جائے. آپ یہ کرتے اور کسی کی خامیاں نہیں گنوانی. یہ جب پڑھنا ہے آپ نے اپنے گھر میں ایک دفعہ بیٹھ کے بآواز بلند، تو کسی کی خامیاں نہیں گنوانی. یہ انفارمیشن ہے جو کہ آپ نے دینی ہے، نہ کہ کسی کی انسلٹ کرنی ہے.
تم یہ کرتی ہو، تم یہ کرتے ہو فلاں کو، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بہت ہی اچھے محبت والے ماحول میں یہ آداب، یہ سنت کے جو طریقے ہیں، یہ اپنے گھر میں آپ نے پڑھ کے سنانے ہیں۔ آج آگے چلتے ہیں۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم غیر رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ جن میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو، مطلب کوئی آپ کا کام ہے وہاں پہ اور وہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے گودام وغیرہ ہیں، وہاں پہ کچھ سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں، آپ پہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، ہر وقت آپ کانشیس رہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آگے قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آ گیا وہ آرڈر، دا ویری فیمس آرڈر، سب کو پتا ہے مردوں کی نگاہیں تو نیچی ہونی چاہیے، یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے نا، اور بالکل بے شک ہونی چاہیے۔ جس حد تک بیٹے آپ لوگ یہ چیز اپنے گھروں میں اپلائی کروا سکتے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ چیزیں انہیں سکھائیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کسی اور کو مت دیکھیں اس طرح سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ آج جو بچیاں ہیں جو میرڈ نہیں ہیں، کل کو آپ کی شادیاں ہونی ہیں، کل کو آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جب بیٹے دیں گے تو انہیں یہ سارے مینرز آپ نے سکھانے ہیں، جن کے ہیں بیٹے وہ سکھائیں، جن کے شوہروں کے ساتھ اگر اچھے اس طرح کے تعلقات ہیں، اگین ہم لوگ بہت انسلٹنگ وے میں کئی دفعہ بات کرتے ہیں دوسرے سے، آپ بڑے پیار سے اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے یہ بات آگے پہنچائی جا سکتی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی جو کہ ایک اسکالر کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے میاں بیوی کا جو ایک تعلق، جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں خاص کر میں ان سے بات کروں گی، کہ جو میاں بیوی کا ایک اسپیشل کنیکشن ہے نا، جو ایک بانڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایک تعلق ہے جو پردے میں ہے، اس کا لڑکیاں جن کی شادی ہوئی بھی ہے وہ خاص خیال رکھیں۔ یہ چیز مردوں کی نگاہیں نیچی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر ان کو گھر میں وہ چیز، وہ راحت ملے گی تو وہ باہر جا کے خواتین کو نہیں دیکھیں گے، یہ چیز ان کی بہت مدد کرے گی۔ تو نہ ہی صرف کہنا ہے بلکہ اپنا عمل بھی ایسا رکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خواتین باہر جاتے ہوئے فل تیار ہوتی ہیں اور گھروں کے اندر بہت برے حلیے میں رہتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نے سارے گھر کے اچھے کپڑے جو بھی ہم بناتے ہیں وہ ہم نے آنے جانے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، اچھے کپڑے صرف آنے جانے کے لیے نہیں ہوتے؟ بتائیں مجھے، کتنی خواتین جب ان کے گھر میں ہسبینڈ آنے والے ہوتے ہیں تیار ہوتی ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہوں گی؟ اگر آپ چاہتی ہیں، اول تو بالکل بے شک میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے عورتوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے مرد باہر دیکھ رہا ہے، نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مردوں سے بات کرتے ہوئے انہیں یہ کہا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن آپ بینگ اے وائف، ایک بیوی ہونے کے ناطے اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں، کیسے؟ ایک اچھی خوبصورت طریقے سے تیار ہو کر اس کے لیے، اور آپ اس کو پتا ہو کہ آپ صرف اس کے لیے تیار ہو رہی ہیں، نہ ہی کسی نان محرم کو دکھانے کے لیے۔ اسے پتا ہو آپ جب وہ گھر آئے تو اس کو وہ ٹھنڈک ملے آنکھوں کی، اور وہ پھر وہ بھرپور دیکھے آپ کو،
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ رکھا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ 100% ریزن ہے، اس کی اپنی، اس کو ایک علیحدہ اس کو حکم دیا گیا ہے، تقویٰ اس کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ریزن بنے گی جب وہ باہر دیکھے گا جا کے. یہ ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے خواتین کی. میم جی جی ہم صاحب. میم اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے ہسبینڈ ہوتے ہیں اور وہ جاب وغیرہ کے سلسلے میں آفیسز جاتے ہیں، تو جی بالکل وہاں بھی آپ نے کہا کہ ہم لوگ اپنے جو ہے وہ ہمیشہ حفاظت کرنے کے لیے رکھتے ہیں، تو کولیگس وغیرہ ہوتی ہیں یا باس ہو جاتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ اپنا بیسٹ تیار ہو کے آتی ہیں، تو بالکل. آٹومیٹک جب ہسبینڈس گھر آتے ہیں تو وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ میری کولیگ آج اس طرح تیار ہوئی تھی اور میں جب گھر آئی ہوں تو میری بیوی ایسے تھی. تو بالکل. اس چیز کو بھی کو سوچنا چاہیے، مطلب ان کی جو زیبائش ہے یا جو زینت ہے وہ صرف ہسبینڈس کے لیے ہونی چاہیے. بیٹے یہ تو ابھی تو ہم آگے پڑھیں گے، عورت کی زینت کس کے لیے، یہ تو بڑے اچھے طریقے سے ابھی ہم ابھی انشاءاللہ آج ہی آیتیں پڑھیں گے. آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ وہ خواتین جو باہر جا کے جاب کے لیے کر رہی ہیں اور وہ اس طرح سے تیار ہوتی ہیں، چاہے وہ گھر جا کے، وہ اگین جب ان کا اب گھر جاتی ہیں ان کا میاں وہاں موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے گھریلو حلیے میں آ جاتی ہیں، لیکن ہاں آفس میں وہ اپنا آپ کو بالکل پرفیوم سے بھری ہوئی اور بالکل میک اپ سے اور ہیئر اسٹائل سے اور کپڑوں سے، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، فل اٹریکشن ہوتی ہے ان کی طرف، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے، اس چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، کیونکہ مردوں کے لیے یہ مشکل ہے، یہ واقعی مشکل ہے مردوں کے لیے. آپ کبھی اس کے اوپر اسکالرس کے بیان پڑھیں تو وہ بینگ میل اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ایز اے بندہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کر مینشن کیا ہے قرآن میں. تو ان کی نگاہوں کی حفاظت ہے. بینگ اے فیمیل آپ کیا کر سکتی ہیں، کیونکہ میں اس وقت ڈائریکٹ مردوں سے تو ایڈریس نہیں کر رہی، میں تو لڑکیوں سے بات کر رہی ہوں. تو بینگ اے فیمیل آپ کیا کر سکتی ہیں کہ ان چانسز کو کم کریں، وہ ٹھنڈک آپ انہیں گھر میں مہیا کریں. میاں بیوی کا جو ایک اسپیشل تعلق ہے، اگین یہ بہت ضروری ہے، یہ بانڈ بہت ضروری ہے بیٹے. آئی ایم شور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ انسان کی ایک نیڈ ہے اور اس نیڈ کا خیال رکھنا فیمیل کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ بات صرف خواتین مردوں کے اوپر ختم نہیں ہوتی. ابھی تو یہ کہا گیا نا کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن 31ویں آیت پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. عورتوں کو بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں، یہ بھی میں بتا رہی ہوں. ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے صرف عورتوں سے کہا گیا اپنی نگاہیں، مردوں سے کہا گیا اپنی نگاہیں نیچی رکھو. نہیں، آپ قرآن میں اس وقت خود پڑھ رہے ہیں. اور مومنین عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے. پہلا پارٹ ذرا میں ڈسکس کر لوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کیونکہ آپ دیکھیں مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ دونوں کے لیے حکم آ گیا 30ویں اور 31ویں کے سٹارٹ میں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بیٹا؟ 2 آنکھوں کا زنا شہوت بری نگاہ ہے. شہوت بری نگاہ کیا مطلب؟ when you check out، کسی کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، کسی کی ناک دیکھ رہے ہیں، کسی کی بیلٹ دیکھ رہے ہیں، کسی کا قد دیکھ رہے ہیں. آپ جب آپ چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے چیک آؤٹ کیا ہوتا ہے. مرد حضرات بھی یہ کرتے ہیں، عورتوں کے خد و خال دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خواتین بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ زنا ہے آنکھوں کا. تو اپنی نگاہیں مردوں سے بھی کہا گیا ہے اور عورتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں. دوسرے پارٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ اور وہ اپنی زینت
کا اظہار نہ کریں، یعنی کہ جو بیوٹیفیکیشن ہے، جو تیاریاں ہیں، ان کا اظہار نہ کریں، سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے. کسی کا قد لمبا ہے یا کسی کی بلڈ ایسی ہے، وہ اب آپ نہیں چھپا سکتے کسی کی اچھی ہائٹ. یا اگر آپ کے ہاتھ ذرا سے نظر آ رہے ہیں، یا ماتھے میں سے اگر آپ کا پیشانی میں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کا رنگ یا آپ کی سکن شائنی ہے، یہ چیزیں انوائڈبل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں باہر جاتے ہوئے کیا ہوتا ہے خواتین کا حال؟ میں سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن میجورٹی کا حال ہمیں پتہ ہے نا شادیوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. یا مجھے بتائیں آج کل مالز میں کیا حالات ہوتے ہیں. لڑکیوں کے بال کھلے ہوئے ہیں، فل تیار ہیں، میک اپ میں ہیں، خواتین بھی اچھی اچھی عمروں کی خواتین بھی گلے میں دوپٹے ہیں، فل میک اپ ہوا ہوا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہ کریں. کیا یہ کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ ایک ہے، اور باپردہ کپڑے پہننا یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور ایک ہے کہ جب آپ فل تیار ہو کے ہیل والی جوتی ٹک ٹک کرتے پھر رہے ہوتے ہیں آپ. مجھے بتائیں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بیٹے؟ میم ہو رہا ہر طرف ہی. ایگزیکٹلی. تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے تو رزق میں بھی برکت نہیں ہے، ہمیں تو بیماریاں بھی لگ. جی حفصہ بتائیے آپ کیا شیئر کریں گی؟ جی میم ہر طرف یہ ہو رہا ہے. ایون آپ اسکولس میں چلے جائیں یہ ہو رہا ہے، کالجز میں چلے جائیں یہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں چلے جائیں یہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ مالز میں چلے جائیں یہ ہو رہا ہے، شاپنگ سینٹرز پہ چلے جائیں یہی ہو رہا ہے. ایون ایسی نہیں، مجھے یہ بات کرنی چاہیے، مطلب فل فیملیز بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں پیرنٹس بھی ساتھ ہوتے ہیں اور بچیاں ایسے ہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. اور آپ مجھے بتائیں پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمیں بیماریاں لگ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. کیسے سکون اور راحت آئے گی جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس لیول پر جا کے نافرمانی کرتے ہیں؟ میں ابھی اس بات پہ تو جا ہی نہیں رہی کہ جو کپلز ٹہل رہے ہوتے ہیں مالز کے اندر، یا جو شادیوں کے اندر آنکھ مٹکا شروع ہوتا ہے. ابھی میں اس لیول اس بات پہ تو میں جا ہی نہیں رہی. ابھی تو میں صرف خواتین کا اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے. جب وہ خاص کر اور اگر کسی رشتہ دار کی شادی آ جائے، چاہے وہ محرم ہے یا نہیں ہے، پھر تو سلونز اور پتہ نہیں، یہ تو میں بات کر رہی ہوں، یہ تو عام خواتین جیسی دور پرا کی شادی ہے، کسی نیبرز میں شادی ہے، یہ تو میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں. اگر کوئی رشتہ دار کی شادی آ جائے تو پھر تو وہاں پہ ڈھولکیاں ہو رہی ہیں اور راتیں گزاری جا رہی ہیں وہاں پر، اور باتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی محرم نہ محرم کا تمیز نہیں رکھی جا رہی، اور جوڑے بن رہے ہیں، اور 10 فنکشن. یہ تو ڈیزاسٹر ہے. کیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی؟ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم؟ اور اتنی اسکیری حدیث ہے اگلی والی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کہ عورتیں باہر جاتے ہوئے پرفیوم کا استعمال نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کوئی عورت جو عطر لگاتی، عطر مینز خوشبو، یہ ٹرانسلیشن اس طرح ہوئی ہوئی ہے، کوئی عورت جو عطر لگاتی ہے اور لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھ سکے، وہ زانی ہے. نان محرم کو اگر آپ کی خوشبو آ رہی ہے، ہم تو اس لیے لگا کے جاتے ہیں کہ بس بدبو نہ آئے، تو پھر کیا خوشبو آئے؟ ہے نا، خواتین یہ کہتی ہیں نا اسمیل نہ آئے اس لیے لگا رہی ہوں. مجھے خاتون ملی اور مجھے ان کی یہ بات اتنی اچھی لگی. وہ میرے سامنے اپنے بیگ سے، عبایا تو خیر انہوں نے اور نقاب تو انہوں نے پہنا ہوا ہی تھا، انہوں نے اپنے بیگ سے ایک دوپٹہ نکالا اور وہ اوڑھ رہی باہر جاتے ہوئے. وہ مجھے اسکول میں ملی تو مجھے کہنے لگی اصل میں نا یہاں پہ خواتین سے آتے ہیں تو ملنا ہوتا ہے نا، تو وہ صرف آل گرلس تھا اور وہاں پہ کوئی مرد الاؤڈ نہیں تھا، تو کہنے لگی میں اس کے اوپر تھوڑا سا پرفیوم لگا لیتی ہوں، لیکن کیونکہ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہوں تو میں دوسرا اسکارف. اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہ اتنے احتیاط برتتی تھی، تو وہ انہوں نے اندر سے دوسرا اسکارف نکالا کہ جس میں پرفیوم نہیں لگا ہوا تھا. ہم تو اس چیز کی احتیاط ہی نہیں کرتے. ڈیوڈرنٹس، پرفیوم سب کچھ لگا کے جاتے ہیں. لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ یہ کتنی اسکیری بات ہے.
میم ہم تو یہ سوچتے ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ ہم اگر کہیں جا رہے ہیں تو سب سے اچھی خوشبو جو ہے نا وہ ہم سے آنی چاہیے، تاکہ کل کو وہ جہاں ہم ملنے گئے تھے وہ ہمیں ان الفاظ میں یاد رکھ سکے کہ اس نے بہت اچھی خوشبو لگائی. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے بالکل. اور بیٹے ہماری سوسائٹی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہی ہیں. اور پتہ ہے عزت جو ہے نا وہ دین میں ہے. آپ کا جی ہمبل ہونا یاد رہ جاتا ہے، آپ کا باپردہ ہونا یاد رہ جاتا ہے، آپ کا اخلاق یاد رہ جاتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں یاد نہیں رہ جاتی. کوئی ایک آدھا کوئی پرفیوم آپ کا مینشن کر دے، جو کہ خیر اگر کوئی مرد کر رہا ہے تو وہ ہائی گناہ کی بات ہے. چلو کوئی عورت آپ کا، آئی تھنک وہ بھی شاذ ہی کوئی ہوگا، کبھی ایک آدھا کوئی مینشن کر دے گی خاتون کہ ہاں ان کا پرفیوم بہت اچھا تھا. جو ہمیشہ یاد رہ جانے والی چیزیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی یاد رہ جائیں گی، وہ آپ کا اخلاق ہوگا، آپ کا کردار ہوگا. اور عزت اسی کو ملے گی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ میم بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. جی مناہل آپ کچھ شیئر کریں گی؟ میم جیسے کچھ لوگوں کے بولنے کا طریقہ تھوڑا پولائٹ ہوتا ہے، آواز تھوڑی وہ ہوتی ہے، لائک کچھ گانا ہوتی ہے یا تھوڑی آپ کہنے زیادہ پولائٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی سے ویسٹ اسی اب یہ تو ہے نا کہ اگر میری آواز تھوڑی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب میں بولتی ہوں تو میں فلو فلو میں بہت زیادہ وہ بول جاتی ہوں بچوں کی طرح، اور جو بہت پولائٹ لائک نا. تو اگر آپ کسی نان میڈم سے بات کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں نا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی سی کوشش کریں کہ یار یہ نائٹ نہیں ہو، آپ تھوڑا اسٹرکٹ ہو کے بات کریں. لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے فلو فلو میں جب آپ زیادہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اسٹڈیز میں، آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ وہ بندے کو ایک پتہ نہیں چلتا اور ان انٹینشنلی آپ اسی ٹون میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا گناہ ہوتا دیکھیے ہے؟ بیٹے، لائک میں تقویٰ جو ہے نا وہ دل کے اندر ہے. ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے اگلے سے لچکدار آواز میں بات کر رہا ہے. اگر آپ کی اپنی پوری کوشش یہ ہے کہ آپ بالکل اسٹرکٹ اور اسٹریٹ فارورڈ سی بات کریں اگلے کے ساتھ، اور اس کے درمیان اگر آپ کی آواز میں کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو obvious سی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے حال. ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا، اب اس آیت سے آگے جو ہے وہ محرم لوگوں کی لسٹ آ رہی ہے ایک. لیکن اس سے پہلے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور وہ نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو. اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں. میں نے کچھ خواتین کو اس کے بارے میں یہ دلیل دیکھتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف گلے کی بات ہو رہی ہے کہ دوپٹے کو گلے میں ڈال لیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس طرح سے جہاں تک مجھے بات نہیں سمجھ آتی وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے بہت ساری لڑکیاں نا حجاب کرتی ہیں، لیکن وہ اس طرح کا حجاب کرتی ہیں کہ ان کی جو نیک ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ہوں آئی تھنک اس آیت میں یہ ہوتا ہے کہ حجاب اس طرح سے لیا جائے کہ آپ کی جو نیک والا پارٹ ہے وہ بھی آپ کا کمپلیٹ کور ہو جائے. ایگزیکٹلی. دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، the word that has been used is اوڑھنیاں، یعنی کہ اوڑھا ہوا کوئی چیز ہے آپ نے. اس وقت بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو خواتین تھیں وہ اپنے سروں کو کورڈ رکھتی تھیں. سب مرد بھی اور عورتیں بھی سب کورڈ اپنے اپنے اوپر ایک چادر ڈالے رکھتے تھے. ان چادروں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سینوں پہ آگے ڈال لیں، یعنی کہ سم تھنگ جو کہ آپ نے آلریڈی اوڑھا ہوا ہے. اوڑھتے کہاں ہیں؟ آپ اپنے سر پہ ہی اوڑھتے نا. جنہوں نے اپنے جو چیز آپ نے اوڑھ رکھی ہے اس کو آگے ایکسٹینڈ کر کے اپنے آگے گریبانوں پہ ڈال لیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہرگز جواز نہیں بنتا کہ یہ تو بس سینوں کی بات یا گریبانوں کی بات ہو رہی ہے. وہ چیز جو کہ آپ نے اوڑھ رکھی ہے وہ آپ اپنے گریبانوں پہ آگے ڈال لیں. اس کے بارے میں ایک جگہ بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو خواتین تھیں انہوں نے اپنی چادریں پھاڑی اور اپنی اوڑھنیاں اپنے آگے ڈال لی. اس طرح سے فورن آرڈرز جو ہے نا وہ جو سمعنا واتانا کہ سنا اور اطاعت قبول کی، کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟
کیا آج ہم باہر جاتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے کور کر کے جائیں گے اور اپنے گریبانوں پہ اپنی اوڑھنیاں ڈال لے رہے اور وہ نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو؟ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے کسی پر سوائے اپنے، اب یہ آگے آپ کے محرم کی لسٹ، شوہروں کے، اپنے شوہروں کے سامنے آپ اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں، اپنے باپوں کے جو ان کے فادرز ہیں ان کے آگے آپ اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی کہ جو آپ کے سسر ہیں، سسر جو ہیں وہ دائمی محرم ہیں، اگر آپ کی اپنے شوہر سے سپریشن ہو جائے یا کسی کے شوہر کا انتقال بھی ہو جائے تو بھی جو ان کے سسر ہیں وہ ان کے محرم ہی رہیں گے، یا اپنے بیٹوں کے جو ان کے بیٹے ہیں اپنے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یعنی کہ کسی کی ایسے شخص سے شادی ہوئی ہے جس کی پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کے اولاد موجود تھی تو وہ جو بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں۔ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے جو آپ کے بھتیجے ہیں، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی کہ جو آپ کے بھانجے ہیں، یا اپنی جان پہچان کی عورتیں، بہت زیادہ کچھ اسکالرس کے نزدیک تو جو نان محرم سوری جو نان مسلم عورتیں ہیں وہ بھی نان محرم والے ہی رولز ان پہ اپلائی ہوتے ہیں کچھ اسکالرس کے نزدیک، اگین اس میں ڈسپیوٹ ہے، یا ان کے جان کی جو مالک ہیں یعنی کہ جو ان کی سرونٹس ہیں، غلام ہیں وہ، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ان کے جو غلام تھے ان کے دائیں ہاتھ، یا ایسے زیر دست مردوں کے جو اس طرح کی غرض نہیں رکھتے، یعنی کہ کچھ کے نزدیک بہت پرانے ملازم ہیں، نسلوں سے چلے آ رہے ہیں تو وہ گھر کی عورتوں کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتے، واللہ عالم کچھ اسکالرس کے نزدیک، اور کچھ اسکالرس کے نزدیک جو ہے وہ نامرد جو ہیں، مطلب جن میں اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہوتی عورتوں کے لیے، ان کے بارے میں بات ہے، یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے مخفی معاملات سے ابھی ناواقف ہیں یعنی کہ جو نابالغ لڑکے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے۔ دیکھیے یہ ہمیں لسٹ دی گئی ہے، یہ ہیں ہمارے محرم لوگ جن کے سامنے عورت منہ کھول کے ہاتھ کھول کے آ سکتی ہے، جن کے سامنے آپ تیار ہو کے آ سکتے ہیں، لیکن other than that اور بہت سارے ایسے رشتے ہیں بیٹے جن کے بارے میں ہم پرواہ نہیں کرتے، مثلا کزنز، پھپھو کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، یہ تو بھائی ہیں، ان کو کیسے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے ذرا بتائیں، کیسے بھائی آئیں، یا پھپھو کے جو ہسبینڈ ہیں پھپھا، یا خالہ کے ہسبینڈ جو ہیں خالو، پھپھا خالو وغیرہ سے بھی کوئی پردے کا انتظام نہیں کیا جاتا، یا بہنوئی کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ محرم نہیں ہے، ہاں آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک عورت ایک وقت میں ایک نکاح کر سکتی ہے، مرد تو 4 کر سکتے ہیں نا، عورت تو ایک وقت میں ایک نکاح کر سکتی ہے، اگر وہ کسی کے نکاح میں ہے تو وہ دنیا میں اور کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، ایسا ہی ہے، تو کیا یعنی کہ پوری دنیا کے مرد اس کے لیے محرم ہو گئے؟ نو میم. ایگزیکٹلی، تو اسی طرح جو بہنوئی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن وہ پھر بھی نامحرم ہی ہیں، تو ان محرم رشتوں کے بارے میں بیٹا بہت احتیاط کیا کریں، ہمیں اپنے محرم رشتہ داروں کو جاننا چاہیے اور غیر محرم کے ساتھ پردے کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قوانین اللہ عز و جل کے ہیں، ان کی طرف سے ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے لیے ہمارے دور پراں کے رشتہ دار جن کے ساتھ ٹھیک ہے انہوں نے بچپن میں ہمیں گودیوں میں کھلایا ہے یا جو بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نان محرم قرار دیا ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا بیٹے، دلوں کے حال جو ہے نا، دلوں کے چھپے ہوئے راز جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بڑے ہونے کے بعد اگلا بندہ ہمارے بارے میں کیسے سوچتا ہے،
ہو سکتا ہے کسی کی بالکل پاک صاف سوچ ہو، کوئی ایسی ان کے ذہن میں ایسی چیز آپ کے لیے نہ آئی ہو، لیکن ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں بینگ اے فیمیل ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بعض لوگوں کی نظروں کا پتہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مجھے بتائیں۔ یس، پتا چل جاتا ہے کہ کس وے میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے، لائک فرسٹ لک میں اکثر کو پتا چل جاتا ہے۔ بالکل، آپ کو کئی دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بچپن میں جن کی آپ گودیوں میں کھیلے ہوئے ہیں وہ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس لیے جو محرم رشتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی اس زینت میں سے کچھ ظاہر ہو جائے جیسے وہ چھپاتی ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی پازیب وغیرہ آپ نے پہن رکھی ہے۔ کچھ اسکالرس کے نزدیک جو ہیل والی جوتی ہے اور اس کی ٹک 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 کی جو آواز ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیا کوئی نان محرم وہ سنے۔ اور اے اہل ایمان، تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنا توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، پاسٹ میں بھی ہوئی ہیں، پریزنٹ میں بھی ہوتی ہیں اور فیوچر میں بھی ہوں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ رکھا جائے اور ان سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں بیٹے، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کئی دفعہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہم کانشیسلی سوچتے بھی نہیں ہیں، فلو میں چلتے ہوئے ہم کئی کام کر جاتے ہیں، ہم اتنا اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے کہ اس طرح کا کچھ ہوگا، کہ ہماری جوتی کی آواز کہیں آ رہی ہے یا ہمارے پرفیوم کی خوشبو کہیں جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی 100% دینے کے بعد، ان احکام کو فالو کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو ذی صلاحیت ہوں، یعنی کہ اچھے ذی شعور لوگ ہوں۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی کہ اگر غلام اور لونڈیوں میں سے، باندیوں میں سے اگر تم وہ لوگ آپس میں نکاح کرنا چاہیں، ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا۔ اور خود کو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں پائیں۔ اگر کسی کا کسی بھی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، شادی نہیں ہو پا رہی، تو اپنے آپ کو بچائے رکھا جائے۔ کس چیز سے؟ زنا سے دور رکھا جائے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانی سے، نافرمانی سے بچایا جائے اپنے آپ کو۔ اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اگر جو لوگ نکاح کی نہیں رکھتے، ابھی ان کے پاس اتنے پیسے، فائنینشیل مینز نہیں ہیں، یا کوئی اور ایسی وجوہات ہیں جو کہ ابھی نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، کیا ریکمینڈ کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ نو میم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نکاح نہیں کر سکتے وہ روزے رکھیں، کیونکہ روزے جو ہیں وہ اس نیڈ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی بھی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا،
یا قدرت نہیں رکھتے کسی بھی وجہ سے، اس میں جو حدیث میں ہے کہ فائنینشلی اتنے بھی اسٹرانگ نہیں ہیں کہ کسی لڑکی کو اپنے گھر لا سکیں اور اس کا خرچہ اٹھا سکیں، تو کسی لڑکی سے نکاح کر سکیں، تو پھر وہ روزے رکھیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور خود کو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے، یعنی کہ کوئی کسی کا غلام ہے، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ لکھت پڑھت کر لیتے تھے کہ بھئی میں کچھ عرصے میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں، اور پھر وہ کسی طرح مزدوری کر کے جیسے بھی کر کے وہ اتنے پیسے اتنے عرصے میں وہ اپنے جو مالک ہیں ان کو لوٹا دیتے تھے، تو وہ لکھت پڑھت کر لی جائے، کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو۔ اسلام اس چیز کو اس وقت بھی ڈسکریج کرتا تھا، اور یہ چیز آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کی بہت فضیلت تھی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، تو آزاد انسان کو پریفرنس دی گئی ہے۔ تو اسلام میں اس چیز کو، اس میں بھی آپ آیت میں دیکھیں کہ ان لوگوں کو آزاد کر دیا جائے، اگر وہ لکھت پڑھ کریں کہ کچھ عرصے میں میں آپ کو اتنے پیسے ادا کر دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں، تو انہیں آزاد کر دیں، وہ یہ چیز لکھت پڑھت ان کے ساتھ پیپر ورک کر لیا جائے، اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے۔ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا۔ اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ آپ یہ ہر جگہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جو مال اللہ نے دیا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یعنی کہ اس میں سے ان کی مدد کی جائے۔ اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو۔ یہ اس وقت کا کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جو ان کے پاس غلام ہوا کرتی تھیں ان سے پیشہ کرواتے تھے، انہیں مطلب کچھ پیسوں کے لیے کسی کے پاس بھیج دیا، اسے ارننگ ایک طرح کی ان کی جنریٹ کر رہے تھے وہ، تو اس کے بارے میں آ رہا ہے۔ اور اپنی باندیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کیا کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان، یعنی کہ کچھ پیسے ویسے مل جائیں اس بدکاری ان سے، ان کو بیچ کے یا ان سے یہ کام کروا کر۔ ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے جبر کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر ان سے زبردستی یہ کام کروایا جائے گا تو پھر وہ وبال، اس کا گناہ جو ہے وہ زبردستی کرنے والے پر ہوگا۔ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ اور ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری طرف یہ روشن آیات، اور ان لوگوں کے احوال بھی جو تم سے پہلے تھے، اور اہل تقوی کے لیے نصیحت بھی۔ ابھی تک کیا بات سمجھ آئی ہے بیٹے؟ کچھ ایسی کچھ پوائنٹس بتائیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمیں کسی کے گھر جاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے۔ میم پہلے سلام کے بعد اجازت لینی چاہیے، جب تک کوئی اجازت نہ دے اندر نہیں دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین کے لیے خاص کر آئی ہیں، اچھا ایک بات بتائیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے کچھ خواتین کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ عورت کو تو پردے کا بعد میں کہا گیا ہے، پہلے تو مردوں سے نیچے نگاہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا یہ آرگیومنٹ صحیح ہے کہ میم میرے اگر خیال نگاہیں سے تو نیچی رکھیں گے، سوری، اگر مرد نگاہیں نیچی نہیں رکھیں گے تو کیا پھر انسان پردہ بھی نہ کرے؟ پڑھتا تو مطلب ان کے حکم ان کے لیے اور ہمارے حکم ہمارے لیے، جو ہمیں حکم دیا گیا ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ مناحل، بالکل آپ نے صحیح جواب دیا۔ آپ نے اس کی قبر میں نہیں جانا، جو آپ کو بندہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، تاڑ رہا ہے، جیسے الفاظ میں، عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، آپ نے اس کی قبر میں جا کے جواب نہیں دینا۔ آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا فلاں تمہیں دیکھ رہا تھا، اس نے نگاہیں نیچی کی تھی کہ نہیں۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا، ہمیں جب قیامت والے دن کھڑا کیا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے اللہ کے احکام کی پابندی کی تھی یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے نظر نیچی کی تھی کہ نہیں۔ ہر انسان نے اپنے لیے خود ہی جواب دے ہونا ہے۔
اچھا بیٹے، ایک بج چکا ہے، ابھی ہماری کافی آیتیں رہتی ہیں، لیکن یہ اچھی ڈسکشن والی آیات تھی، تو مجھے تھا کہ ہمیں اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگانا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم باقی کی آیات ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اور باقی کے آیات جو ہیں انشاءاللہ ہم وہ نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. آج کی جو ہمارے کی لیسنس ہیں وہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. جو آپ کا آج کا ہوم ورک بھی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ بات جو ہے اپنے گھر میں ایک دفعہ بآواز بلند بیٹھ کے پیار سے، محبت سے، عزت کے ساتھ ایک دفعہ ضرور شیئر کریں کہ 3 بار اجازت طلب کی جائے. کسی کے گھر جانے سے پہلے جو سنت کے طریقے اور آداب ہیں، 3 بار اجازت طلب کی جائے، اور اگر اجازت ہو تو اچھا، ورنہ واپس چلے جائیں. دوسری چیز، سلام سے شروع نہ کرنے والے کو اجازت نہ دی جائے. آپ لوگوں کو اپنی موجودگی سے آگاہ کرنے کے لیے اپنا گلا تھوڑا صاف کریں یا کھانسیں کر کے، جیسے آپ موجودگی کا احساس دلائیں کہ ہم آ رہے ہیں. جب پوچھا جائے تو اپنا تعارف کروائیں، بجائے اس کے کہ کیا کہا جائے، میں ہوں، کھولو. نہیں، آپ اپنا تعارف کرائیں کہ جی میں فلاں شخص ہوں. اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے. اگر آپ قریبی رشتہ دار بھی ہیں تو اس میں بھی آر کی بات نہیں ہے. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ دروازے کے سامنے. اس طاق میں نہیں بیٹھے رہنا ہے کہ کسی کا دروازہ کھلے تو ہمیں اندر کا سین نظر آئے. یا ایون اگر کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں اور کوئی آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہے تو کانشیس رہیں کہ ایسے اینگل پہ، خاص کر مرد حضرات اور عورتیں بھی ایسے اینگل پہ بیٹھیں کہ آپ کو گھر کا اندر منظر نظر نہ آ رہا ہو، اور جب یوں ہی لگے کہ کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آپ اپنی نگاہیں پھیر لیں وہاں سے. اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کے گھر میں جھانکنا انتہائی نامناسب ہے. حدیث جو میں نے آپ کو بتائی، آپ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور وہ شخص اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے اس کی وجہ سے، تو اس شخص پہ، یعنی کہ جس نے آنکھ پھوڑی، اس پہ کوئی گناہ نہیں. دوسری بات، مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. آیا نمبر 30 میں مردوں سے نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، آیا نمبر 31 میں عورتوں سے نگاہیں نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. گو کہ جہاں پہ میں پڑھ رہی تھی وہاں پر کچھ اسکالرس کے نزدیک عورتوں کے لیے اتنی سختی نہیں ہے جتنی کہ مردوں کے لیے. مردوں کے لیے تو بہت سختی ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور اس چیز کی جو دلیل ہے وہ اس چیز سے پیش کرتے ہیں جو کہ بہت مشہور ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور کچھ حبشی جو تھے وہ تماشا دکھا رہے تھے، اور حضرت عائشہ جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ سے، یعنی کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سے ہلکا سا جھانک کر دیکھ رہی تھی وہ تماشا، اور آپ کھڑے رہے تھے جب تک کہ حضرت عائشہ نے خود بس نہیں کر دیا تھا. تو یہ کچھ اسکالر جو ہیں دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ عورتوں کے لیے تھوڑی آسانی ہے دیکھنے کے معاملے میں، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس میں اگر آپ حدیث جو آیت ہے اس میں عورتوں کے لیے بھی خاص یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہت سخت کہ 2 آنکھوں کا زنا شہوت بری نظر ہے. نگاہ ہے یعنی کہ جب آپ لوگوں کو سر سے پاؤں تک کبھی ان کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، کبھی ناک دیکھ رہے ہیں، کبھی قد کاٹ دیکھ رہے ہیں، کبھی بلٹس دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین باہر جاتے وقت بہت زیادہ تیار مت ہوں. قرآن میں آیا ہے وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور ہمارے ہاں اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ہے. شادیوں میں، مال میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، ایون گھروں میں اگر کوئی نان محرم مہمان بھی آ رہے تب بھی عورتیں تیار ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ تیاری جو ہے اپنے شوہروں کے لیے بچا کے رکھیں. یہ چیز ان کی نگاہ نیچی رکھنے کے لیے بھی مدد کرے گا. اپنی تیاری اپنے شوہروں کے لیے رکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ عورت جنت کے جس چاہے دروازے میں سے داخل ہو. اس کے ساتھ ساتھ عورتیں باہر جاتے وقت پرفیوم کا استعمال نہ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کوئی عورت جو عطر لگاتی ہے، عطر یعنی کوئی خوشبو، اور لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھ سکیں، وہ زانی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے محرم رشتہ داروں کو جاننا چاہیے، اور غیر محرم
کے ساتھ پردے کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے. غیر محرم میں ہمارے جو یہ کزنز وغیرہ آتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ جو کہ جن کو انٹروڈیوس بھی کیا جاتا ہے کہ اچھا بھائی ہیں یہ تو، یا آپ خود بھی سمجھتے ہیں وہ تو میرے بھائیوں کی طرح. بھائیوں کی طرح کوئی نہیں ہوتا بیٹا. بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بھائیوں کی طرح کوئی نہیں ہوتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس چیز کو، اس صفحے کو نا اپنی کتاب سے پھاڑ دیں. بھائیوں کی طرح کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، ان کے قوانین جو ہے نا وہ مکمل ہے. وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ محرم کا رشتہ ہے، کن کو الاؤ کر دیا ہے اور کن کو نہیں کیا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.